لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آج کے خطبے میں میں نے جان بوجھ کر یعنی انٹینشنلی اور پرپزلی امام زمانہ کے ٹائٹل کو ذرا سا چینج کیا، اور اس لیے کہ یہ جس طرح سے آج میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ایک بہت اہم میسج ہمارے اور آپ کے لیے ہے. وہ شاید آج کی مجلس کے آخر میں آئے یا کل سے وہ بیان شروع ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کہ معراج کے سفر میں جس کا بنیادی مقصد لنور یہو من آیاتنا، ہم اپنے بندے کو اس لیے آسمان پہ لے گئے کہ اسے اپنی نشانی دکھانا چاہتے ہیں. وَأَنَا آیَةُ اللَّهِ الْكُبْرَى، اور پھر مولا کا یہ فرمان کہ وہ سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں. معراج کے سفر میں اصل مقصد ولایت کا اعلان تھا، لیکن خالی مولا کی ولایت نہیں، بلکہ وہاں سے لے کے زمانے کے امام تک کا تذکرہ ہوا، بلکہ آخری زمانے کے حالات کیا ہوں گے. سائنس جسٹ بیفور ظہور، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے یا ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ائمہ طاہرین کے بہت سارے خطبات ہمارے پاس ہیں. اگرچہ عام مسلمانوں کے پاس بھی اس حوالے سے پیغمبر کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن جتنا ہمارے ائمہ نے ہم کو بتایا، لیکن اس میں سب سے پہلا خطبہ یا سب سے پہلی حدیث جس میں آخری زمانے کے حالات بیان کرنا شروع ہوئے، وہ معراج کی رات پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچائی. معراج ابھی تو اسلام کا جسٹ بگننگ، اسلام سے مطلب وہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ والا نہیں، بلکہ جو پیغمبر کے آنے کے بعد جس انداز سے پیغام آیا، ابھی تو جسٹ بگننگ ہے. ابھی تو پہلے امام کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، ابھی تو غدیر خم کا واقعہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو دین آنا بھی شروع نہیں ہوا ہے. صرف عقیدے کی بات ہے، اور وہ عقیدے بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. لیکن آخری امام کا تذکرہ، آخری امام کے حوالے سے کچھ میسیجز اسی معراج کی رات میں ہمیں اور آپ کو تھرو پیغمبر ملے. تو وہ انشاءاللہ جب اتنی ساری بات اس سبجیکٹ یا ٹاپک یا موضوع پہ ہو گئی تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا. لیکن آج نہیں، آج تو جو کل کی بات تھی اسی کو مکمل کرنا ہے جلدی جلدی. 8 4 اور 4 8 4 + 4 8، یہ 8 دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے معراج میں سب سے پہلے مانگی ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے مانگی. بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت، بلکہ سورہ بقرہ کی یہ لاسٹ آیت بھی
ریکمینڈڈ ہے اپنے ایمان کے پروٹیکشن کے لیے. اب اسلام پہلے پرابلم بتاتا ہے پھر سولوشن بتاتا ہے. ہمارے پاس روزی یعنی رزق کی دعائیں ہیں، ہمارے پاس بیماری کی دعائیں ہیں، ہمارے پاس اولاد کے لیے دعائیں ہیں، ہمارے پاس بیٹیوں کی شادی کے لیے دعائیں ہیں، ہمارے پاس اپنے امن، امان، سکون، پیس اس کے لیے دعائیں ہیں، ہمارے پاس دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں ہیں. لیکن ان ساری دعاؤں سے پہلے ہمارے پاس ہیں اپنے ایمان کو بچانے کی دعائیں. کل کی رات، آنے والی کل، ٹمارو، شب جمعہ، ایک مرتبہ پھر دعائے عدیلہ کے پڑھنے کا وقت آ گیا. تو ایمان کو بچانے والی جو دعائیں ہیں، جس میں سے ایک کا تذکرہ لاسٹ شب جمعہ ہوا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ان میں سے ون آف دا دعا سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت کی تلاوت. کل کی رات، آنے والے کل کی رات باب الحوائج کی رات ہے. تو باب الحوائج کی رات میں عموماً جب بھی باب الحوائج کے مصائب کی رات آتی ہے، میں تھوڑا سا دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہوں. بعض مومنین نے بعض پرابلمز کے لیے دعاؤں کے لیے سوال بھی کیا، تو 2-3 بہت ہی مختصر دعائیں کل کی مجلس میں بیان بھی کی جائیں گی. لیکن وہاں تک جانے کے لیے دعا، پہلے پیغمبر کی دعا کو سمجھنا ہے تو 4 اور 4 8 باتیں پیغمبر کی اس دعا میں شامل ہیں جو اب تو قرآن کی آیت بن گئی. نسیان، خطا، عسر، طاقت، عفو، غفران، رحمت، نصرت. میں عام طور پہ اتنی ڈیفیکلٹ اردو نہیں بولتا ہوں، لیکن ابھی صرف یہ سمرائز کرنے کے لیے یہ 8 چیزیں اللہ کے رسول نے معراج کی رات مانگی، اور مانگی تو بہت ساری ہیں. پہلی دعا، پیغمبر جب اللہ سے اتنے ڈسٹنس پہ رہ گئے، اب یہ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی غلط ہے، لیکن جلدی جلدی جو قرآن کی آیت ہے اسی کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اور ادنا، جب اتنے قریب آ گئے تو 4 دعائیں پہلے، 4 دعائیں بعد میں. ربنا لا تؤاخذنا، اے خدا ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم سے کوئی کوسچننگ نہ کرنا اگر ہم کوئی گناہ یا غلطی بھول سے کریں. اچھا، اب ان میں سے ہر چیز کے بہت سارے فقہی مسئلے بھی ہیں، اسی لیے آپ کو جب آپ عمل کرنے جائیں گے تو اپنے مرجع کے فتوے معلوم ہونا ضروری. لیکن جیسا کہ میں 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مسائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن نسیان او خطا، یا یہ کہ بھول سے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ایک چیز کی حقیقت کہ یہ ڈرنک شراب ہے، ہم نے پی لی. پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کا دن عید کا دن ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا. 2 چیزیں، ہم کو معلوم ہے کہ آج عید ہو گئی لیکن بھول گئے. پورے مہینے کی ہیبٹ تھی، فجر کے وقت اٹھے، ہم نے نیت کر لی کہ روزہ رکھتا ہوں. اتھینٹک سورس سے وٹنس آ چکا تھا کہ آج عید ہے اور ہم کل عید منانے کے لیے تیار تھے، لیکن بھول گئے. اور چونکہ 1 مہینے کی ہیبٹ ہے تو ہم نے اٹھ کے نیت کر لی روزے کی، پھر سو گئے نماز فجر پڑھ کے. یہ الگ کیس ہے، یہ بھی معاف. او اختانا، ہمیں یہ خبر ہی نہیں ملی کہ آج عید کا دن ہے اس لیے ہم نے روزہ رکھا. یہ 2 الگ چیزیں. نسیان، یہ اللہ کے رسول نے معافی مانگی. خطا، اللہ کے رسول نے معافی مانگی، اپنے لیے نہیں، نعوذ باللہ، ہمارے اور آپ کے لیے. اور یہاں پر پھر معصوم نے ایک دوسری حدیث میں، یہ تو آیت ہے اور آیت کا انٹرپریٹیشن میں حدیث چل رہی، معصوم نے ایک اور حدیث میں رفع القلم عن 9 گناہگار تو نہیں کہیں گے، 9 آدمیوں پہ سے اللہ نے شریعت کے واجبات و حرام اٹھا لیے. ان پہ نہ شریعت کے واجبات ہیں نہ حرام.
کچھ پہ پرماننٹ، کچھ پہ ٹیمپریری. بات بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن وہ ایک الگ حدیث ہے. وہی شب معراج سے کنیکشن ملایا امام نے. کیا کہہ کے کنیکشن ملایا؟ امام نے کہا کہ قرآن میں 8 باتیں ہیں جو ہمارے جد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن اس رات کو پروردگار نے مزید یہ باتیں بھی بیان کی جو آیت میں نہیں آئیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اپنی جگہ سبجیکٹ ہے جو الحمدللہ شیعت میں نہیں، کہ ہم وداؤٹ حدیث قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن غیر شیعہ حضرات میں ایسے گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی یہ چیز آگے چل کے آئے گی. یہ یاد رکھیے گا، یہ چیز ہمارے یہاں پلانٹ کی جائے گی. بھائی میں ان بزرگوں سے سوال کرتا ہوں، بزرگ سے مطلب یہ ہے کہ جو میری ایج سے کم کے، لیکن بہرحال ہمارے یوتھ کے اعتبار سے وہ بزرگ ہیں. ہوں گے اس مجمع میں بھی بہت سارے سینئر سٹیزن جو فری پاس پہ سارا دن بسوں میں بیٹھ کے برمنگم گھوم کے آتے ہوں گے. تو میں ایک مرتبہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچپن اور جوانی میں کبھی سوچا ہوگا کہ دعائے کمیل کو یہ کہہ کر مسجدوں اور امام باڑوں سے نکالا جائے کہ اس کی روایت بہت ویک ہے؟ دعائے کمیل کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اسٹیجز میں کام آگے بڑھ رہا، آہستہ آہستہ کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت. پہلے حدیث کتاب پہ اعتراض ہوا، پھر دعائے توسل پہ اعتراض ہوا، پھر زیارت عاشورہ کے اس ٹکڑے پر اعتراض ہوا، پوری زیارت پہ نہیں، اس کا وہ پارٹ جس میں 100 مرتبہ لعنت ہے اس پہ اعتراض ہوا. پھر پوری زیارت عاشورہ اس پر اعتراض ہوا. اس کے بعد آپ رہتے ویسٹ میں ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی جو ابھی تک آپ کے ہاں نہیں پہنچی دارالسلام میں پہنچ چکی. میں وہاں بھی پڑھ کے آیا تھا اشرا، تو وہاں مجھے پتا چلا. ابھی بہت زیادہ پبلک میں نہیں آئی. تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے دعائے کمیل. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ جملہ میں اپنے سو کالڈ ریسرچ اسکالرز کا کہہ رہا ہوں کہ کیا نانسنس دعا آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں، کوئی اس کی کوئی راوی کوئی روایت موجود نہیں. دعائے کمیل. اب وہ دن آپ یاد کیجئے کہ کیسا ہوگا جس دن شب جمعہ آئے گی اور آپ کی مسجدوں اور امام باڑوں میں دعائے کمیل نہیں پڑھی جائے گی. سلسلہ آگے بڑھا، رکا نہیں ہے ابھی، اور آگے بڑھا سلسلہ. شب قدر کے اعمال، اسپیشلی عمل قرآن، کہ قرآن سامنے کھول کے یہ دعا پڑھو اور سر پہ رکھ کے یہ دعا پڑھو. کہا کہ یہ کہاں سے آئی، کیا اس کی حدیث؟ صرف اتنا لکھ دیا کہ ایک راوی کہتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا. کون راوی ہے، اس کا چین کیا ہے نیریٹرز کا غلط سب. یہ شب قدر کے اعمال اسلام نے بتا ہی نہیں. بس شب قدر ہے، اپنی اون لینگویج میں، اپنی بھاشا میں اللہ سے جو دعائیں کرنا ہے کرو. لیکن یہ اعمال شب قدر سارے کے سارے فرام 2 رکعت نماز with 7 قل هو اللہ سے لے کے اینڈ تک سارے کے سارے غلط ہیں، نان سینس ہیں، اسپیشلی عمل قرآن. اب ذرا سوچی کہ آپ تو ایسی مسجد، آپ تو ایسا امام باڑہ، آپ تو ایسا ماہ رمضان سوچ بھی نہیں سکتے جو آئے گا اور اعمال شب قدر نہیں ہوں گے، عمل قرآن نہیں ہوگا. لیکن کیا آج سے 20 سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے کہ اس طرح دعائے توسل اور زیارت عاشورہ کو ہمارے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ نکل گئی بہت سی جگہوں پہ. آج کل اس کو نہیں، اس عمل کو نہیں کیا جاتا. حج پورا عرفات کا دن دعاؤں کا دن، اور خاص طور پہ امام حسین کی وہ دعا جسے ماسٹر پیس دعا کہا جاتا، کا ٹوٹلی رانگ. کوئی اس کی روایت ثابت نہیں. عرفات کا دن دعائیں پڑھنے کا دن کوئی تھوڑی ہے. عرفات کا دن دعائیں مانگنے کا دن ہے. دیکھیں 2 لفظ ہیں، اور میں اس کی ڈیٹیل میں آج اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں نے ایک لفظ یا ایک اناؤنسمنٹ مجلس کے شروع میں کر دیا کہ دعا کے حوالے سے ہم کل بات کریں گے، آج نہیں، یہ پہلے کہہ چکا ہوں. مگر یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، دعا پڑھنا، دعا کرنا. خیر اب یہ بات تو انشاءاللہ کل ہوگی. آج بھی ایک لفظ ایسا آنے والا ہے جس میں میں نے بڑی کوشش کی کہ انگریزی کی صحیح ورڈنگ مجھے ملے، نہیں ملی. میں اردو میں ہی پڑھوں گا، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے. تو اب یہ ساری چیزیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی ایسا ماحول بنے گا. لیکن اگر آج آپ کے وہ بزرگ آ جائیں
جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے دارالسلام میں یا مومباسا میں یا نیروبی میں یا لنڈی میں یا کمپالا میں مسجدوں کے اندر وہ سارے اعمال دیکھے جو آج ویک حدیث کہہ کے نکال دیے گئے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، کل میں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک سوال ذرا لیٹ آیا، وہ سوال میری مجلس سے ریلیٹڈ تھا، ذرا سا لیٹ آیا اور میں نے اس کا جواب نہیں دیا اور آج بھی نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس میں ایک بہت ہی جو ہمارے ہاں فیمس حدیث ہے اس کے حوالے سے ایک کوئسچن کیا گیا ہے کہ کیا یہ حدیث غلط نہیں لگ رہی ہے۔ انہوں نے اردو کا ایک بہت ہی مشکل لفظ استعمال کیا، کیا یہ حدیث من گھڑت نہیں لگ رہی ہے، جیسے کسی آدمی نے اپنے من سے کوئی چیز بنا کے حدیث کے نام سے پیش کر دی۔ حدیث بہت مشہور ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے، لیکن چونکہ بات کہیں اور چلی جائے گی، سبجیکٹ چینج ہو جائے گا، صرف اس کا یہ سوال کا صرف ایک جملہ کہ یہ حدیث ہمیں من گھڑت لگ رہی۔ اب یہ جو انہوں نے کہا اس لیے کہ حدیث میں کوئی ایک ایسی بات تھی جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ سوال بہت ہی پولائٹ وے میں، بہت ہی پروٹوکول کا خیال کرتے ہوئے، عزت اور احترام اور رسپیکٹ مینٹین کرتے ہوئے پوچھا گیا، لیکن وہی بات ابھی چل رہی، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ، شب قدر کے اعمال، عمل قرآن، عرفات کی دعائیں، کا ان میں سے کوئی چیز بھی اتھینٹک نہیں، حدیثوں پہ اعتراض ہو رہا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کے پاس ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے، ایک بھی نہیں کئی، جو کہتے ہیں اونلی قرآن، آج بھی کہتے ہیں حدیث نہیں، اور دو اعتبار سے حدیث پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا رسول جسٹ لائک اے نارمل ہیومن بینگ، جو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی تعلق خدا سے نہیں ہوتا، صرف پیغمبر کا اتنا کلام جو قرآن کے نام سے ہے وہ تو اتھینٹک ہے، باقی جسٹ لائک اے نارمل بینگ، نارمل ہیومن بینگ۔ ایک تو یہ اعتراض حدیث پہ کہ پیغمبر کا اسٹیٹس ہی کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن چونکہ یہ میرا نہ سبجیکٹ ہوتا ہے نہ آج سبجیکٹ ہے، پھر میں نے اتنی لمبی بات کیوں کر دی؟ ابھی سنیے، آخر میں جہاں میں پہنچ رہا ہوں بالکل اختتام پر۔ اور ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، رسول ان کی رسپیکٹ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول کا ہر حکم ماننا اسی طرح سے واجب جیسے قرآن۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم رسول کے اسٹیٹس کو مانتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے پاس اسٹرانگ اور ویک دونوں ٹائپ کی حدیثیں، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے اور مین میڈ گھر کے اندر بنائی ہوئی حدیث بھی ہے، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض یہ جن کی تھنکنگ ہے انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی، اگرچہ ایگزامپل بالکل ٹھیک ہے لیکن غلط جگہ پہ دی گئی۔ اب یہ بات میرے اپنے سبجیکٹ سے باہر نکل رہی ہے لیکن ایگزامپل بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے سامنے 2 گلاس پانی کے رکھیں الگ الگ اور آپ کو 100% شیور ہے کہ ان میں سے ایک میں زہر ملا ہوا، اب نہیں پتا کہ کس میں زہر ہے، ایک زہر والا پانی ہے، ایک نارمل پانی ہے، نارمل بھی نہیں کہیے، مثلا زمزم ہے، اور ایک زہر والا، اگر آپ کو نہیں پتا کہ کون سا زہر والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دونوں پانی نہیں پیئیں گے۔ اس سیف سائٹ پہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی اس کا یہ تقاضا۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو حدیث ہے، مثلا صرف یہ ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، اصول کافی، اس میں آدھی حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں امام کی ہیں اور آدھی جو ہیں وہ جھوٹی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ امام کی حدیث کون سی اور جھوٹی کون سی، تو اب سیف سائڈ یہ ہے کہ نہیں کہ آپ دونوں کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ زہر والا پانی پینے سے بہتر ہے کوئی بھی پانی نہ پیو۔ یہ ایگزامپل بھی دی، اور یہ ایگزامپل کئی جگہ فقہ میں آتی ہے لیکن حدیث میں نہیں۔ تو اب یہ ان کا ایک آرگومنٹ، ہماری قوم میں ابھی یہ لوگ آئیں، ابھی وہ نہیں آئیں جو یہ کہہ دے کہ رسول اللہ جسٹ لائک اے ہیومن بینگ، جیسے سڑک پہ گزرنے والا ایک عام آدمی وہ جو باتیں کہے گا آپ تو نہیں مانیں گے نا، رسول کا بھی یہی سٹیٹس۔ بلکہ ایک حدیث عام مسلمانوں کے پاس تو یہ کہ پیغمبر نے مدینے میں آتے ہی مدینے والوں کو ایک ایڈوائس کی، مدینے والوں نے اس پہ عمل کیا،
ان کے بچے بھوکوں مرنے لگے. وہ جو کھجور کے درخت کا واقعہ ہے کہ کھجور کیسے پلانٹ کی جاتی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات مانی تھی تو اس سال تو ہمارے یہاں کھجور پیدا بھی نہیں ہوئی. پیغمبر نے کہا تم نے میری بات کیوں مانی, میں تو ایک عام آدمی ہوں, کبھی صحیح کہتا ہوں کبھی غلط کہتا ہوں, تو جب قرآن کہوں تو مانا کرو, باقی باتیں خود سے دیکھ لیا کرو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اب تو وہ ایک وہ ہے اسکول آف تھاٹ جو ہمارے یہاں ابھی تک نہیں ہے لیکن اسٹارٹ ہو گیا. ہمارے یہاں دوسرا والا, حدیثیں صحیح بھی ہیں حدیثیں غلط بھی ہیں, تو چھوڑ دو ساری حدیثوں, اور اسٹارٹ ابھی کیا ہے اعمال سے, اسٹارٹ ابھی کیا ہے دعاؤں سے, اسٹارٹ ابھی کیا ہے زیارتوں سے, اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. لیکن اصل پرابلم یہ کیا, اصل پرابلم حدیث نہیں اور صحیح اور غلط بھی نہیں, اصل پرابلم ہے مرجے کو کسی طرح سے قوم سے نکالنا. مرجے جو ہے قرآن وہ ہے کہ اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرجے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن عربی میں ہے تو انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے, فرینچ ٹرانسلیشن بھی ہے, دنیا کی 200 لینگویج میں اس کا ترجمہ ہے, وہ ہم خود سمجھ لیں گے. حدیثیں آ کے ایک پرابلم بنتی ہے کہ اتنی ساری حدیثیں, ایک عام آدمی نہ تو ہر حدیث کا ٹرانسلیشن پڑھ سکتا, خالی ٹرانسلیشن آپ ایک کتاب حدیث کی پڑھیں گے 2 کتابیں پڑھیں گے, اور اگر پڑھ بھی لیں تو یہ صحیح ہے کہ غلط, ویک ہے کہ اسٹرانگ, اتھینٹک ہے کہ فیبریکیٹڈ, اب اس کے لیے مرجع کی ضرورت پڑتی. تو کہا, کیا کہا انہوں نے کہ یہ حدیث ہی قوم سے نکال دو تاکہ جب حدیث ہی نہ رہے تو پھر مرجع کی کیا ضرورت. جس طرح سے وہ سارے پرانے پروفیشنز جس دنیا نے ترقی کی ہماری قوم سے نکل گئے, ہماری قوم کا مطلب ساری دنیا سے جو چیزیں نکل گئی تو اس کے جو ٹیکنیشینز تھے, اس کے جو میکینک تھے وہ بھی ختم ہو گئے. کتنے سارے پرانے ایسے پروفیشن ہیں, کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے, آج ویک ڈے ہے, آج لوگ شاہ قاسم کے مصائب سننے آئے ہیں, میرا یہ بیان نہیں, تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن مرجع کو قوم سے نکالنے کا ون آف دا بیسٹ مسئلہ یہ کہ لوگ یہ کہہ کے مرجع کی امپورٹنس بتاتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث کو سمجھتے ہیں, وہ احکام شریعت بتاتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے, حدیث ہی نکال دو. جب حدیث ہی نہیں رہے گی تو حدیث کو چیک کرنے والے کی ہمیں کیا ضرورت. لیکن اس پر مزید بات ایک آدھ دن کے بعد ہوگی. آج تو حدیث کے حوالے سے اتنی ساری بات اس لیے آ گئی کہ معراج کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک, ہر آیت اہم ہے ان میں سے ایک, اس کو معصوم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے اور ایکسٹینڈ کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے, قرآن میں جو آیا اس کے بعد حدیث نے اس کو مزید خالی ایکسپلین نہیں کیا, ایکسٹینڈ کیا ہے. تو اب یہاں پر آیا بھول معاف, خطا معاف. امام نے کہا نابالغ وہ جو گناہ کرتا ہے وہ بھی معاف ہے. یہ آیت میں نہیں آیا, یہ بھی معراج کی رات حکم ملا مگر الگ سے. نابالغ, جب تک کہ آپ نابالغ ہیں, چھوٹا بچہ ہے 4 سال کا, 5 سال کا, 6 سال کا. عورتیں جانتی ہے یہ مسئلہ کہ جب یہ مسئلہ کہا جاتا ہے کہ نامحرم سے حجاب کرنا تو پھر بات آتی ہے نامحرم مینس بالغ, نابالغ سے حجاب واجب نہیں. پھر بات آتی ہے کہ نہیں, نابالغ میں بھی جو ممیز ہے, ایج ایسی ہو گئی کہ ابھی نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے, تو خیر اسی لیے میں نے کہا 4 سال کا بچہ, وہ اگر شراب بھی پی لے, وہ اگر خود سے میوزک سن لے, اب پیرنٹس کی ایک ذمہ داریوں سے روکیں تو بہرحال بچہ معاف ہے. نمبر 2, جنون, پاگل آدمی, پاگل جو آدمی ہے اس کے اوپر احکام شریعت معاف ہے. اور بہت ساری 9 چیزیں امام نے کہیں, ان 9 میں سے 4 آیت میں آ گئی ہیں, 2 کی ایگزامپل میں نے دی ہے, 3 ابھی باقی ہیں. لیکن آج کا موضوع مجھے تو لگا کہ مجلس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, اس لیے میں جلدی سے اصل موضوع پہ آتا ہوں. تو 8 باتیں پیغمبر نے وہ مانگی جو قرآن میں کوٹ ہو گئی, اور جیسا کہ میں نے کہا مزید 5 باتیں اور ہیں جو حدیث میں آ گئی. بلکہ ایک طرح سے قرآن کا اسٹائل ہی ہے, بات کہہ کے انکمپلیٹ چھوڑ دیتا تاکہ لوگ محتاج ہوں حدیث کے, محتاج ہوں رسول کے, محتاج ہوں امام کے,
اور غیبت میں پھر محتاج و مرجے کے، لیکن بس اتنا جملہ. تو اب یہ جو 8 باتیں، بھول معاف، خطا معاف، اسر، اے خدا وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے کی امتوں پہ تھا. 50 نمازیں پہلے واجب تھی، آپ پہ 5 نمازیں. میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، ارادہ تھا آج تفصیل میں جاؤں گا لیکن نہیں جا رہا. ما لا طاقت لنا بہ. دیکھیے آج ویسٹ میں بیٹھ کر اگر آپ کو دین پہ عمل کرنا ہے نا، تو شریعت کے 2 مسئلے بہت زیادہ تھورلی اسٹڈی کریں گے، یہی آپ کو ویسٹ میں کام آئیں گے. اور یہ جو مراجع پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ ایسٹ میں بیٹھ کر ویسٹ کے مسئلوں کو کیا سمجھیں، وہ سمجھتے ہیں. اور یہی 2 چیزیں ہیں، 2 بہت ہی اہم فارمولے جس سے آپ کے بہت سارے پرابلم سولو ہوتے ہیں. لیکن میں خالی ان کا نام لے رہا ہوں، اس کی تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ I'm pretty sure کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں اتنے سالوں سے تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں. نمبر 1 عرف، نمبر 1 حرج. تو یہ جو مثلا آیت اللہ سیستانی کا جو فتویٰ ان کی بک کا کوڈ آف پریکٹس میں پرنٹڈ ہے. بہت سے فتوے تو ایسے ہیں نا کہ لوگ زیارت کر کے آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے یہ جواب دیا. وہ جو جواب وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اس پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہوتا. کیا انہوں نے کہا، کتنا آپ سمجھے، آپ کا کوئسچن کیا تھا، ان کا ریپلائی کیا تھا، ٹرانسلیٹر نے کیا ٹرانسلیشن کیا. میں تو ریلائی نہیں کرتا ہوں، لیکن جب ان کی بک کے اندر ایسی بک جو ان کی سٹیمپ کے ساتھ پرنٹ ہوئی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. تو ایک مسئلہ اس کے اندر ہے کہ نہیں، اس کا سلوشن انہوں نے کیا لکھا، یہی لفظ جو ایک مسئلے کا سلوشن نہیں ہے، آپ کے ویسٹ کے 90% مسئلوں کا سلوشن ہے. اسٹوڈنٹ لکھتا ہے کہ میرا فائنل ایگزام ہے اس سال اور بہت ٹف میری اسٹڈی ہے اور حج بھی مجھ پر واجب ہو گیا، یا رمضان کا روزہ بھی ہے اسی دن یہ ایگزام آ رہے ہیں، میں یہ دونوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہوں. فرمایا کہ حج واجب ہے یا روزہ واجب، لیکن اگر حرج ہو رہا تو حج یا روزہ چھوڑ دو، پہلے وہ ایگزام دے لو یونیورسٹی کا، حج اور روزہ بعد میں کرنا. اب تفصیل آپ کو ریسیڈنس عالم بتائیں گے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اب یہاں کے بچوں کا ایک پرابلم ہوگا کہ ان کا پورا کیریئر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس ایگزام پر، اور یہ ایگزام پڑ گیا رمضان کے، گرمیوں کے ان روزوں میں. حرج. اور آپ کو وہ ایشو بھی پتا ہے جس پر میں بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کروں، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اللہ زبردستی میری گردن پکڑ کے میری زبان پہ وہ جملہ لے آتا. اور وہ یہ، اور میری عادت تو نہیں ہے واللہ باللہ کہنے کی، لیکن اس میں قسم شریک کھا سکتا ہوں کہ آج کی مجلس میں یہ والا جملہ میرے ذہن میں دور دور بھی نہیں تھا، نہ میری پلاننگ میں تھا. لیکن آج کل ایک بہت بڑا ایشو اٹھا کہ سمر میں 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے کا روزہ، ہاؤ اٹس پاسبل. تو سورج نکل رہا ہے اور افطار کر لو. بہرحال ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ، اس پر ہم ڈیٹیل میں بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہاں بھی یہی جواب ہے نا. اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ نجف یا قم کے مرجے کو پتہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں، کیا ویدر ہے، کتنا بڑا دن ہے، کتنے ہمارے زندگی کے دوسرے کام، جواب یہی تو آیا کہ اگر حرج ہے تو روزہ ساقط ہے، بعد میں ونٹر میں قضا کر لینا. تو حرج یہ بہت اہم لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے، یہ قرآن میں آیا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا. لیکن یہ اصل میں شب معراج پیغمبر کی دعا تھی کہ خدا بندہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. اب یہ کچھ انگلش میں آیا ہے تو مجھے انگلش پڑھنا تو آتی نہیں ہے. اچھا لیکن اچھی انگلش میں لکھا ہے، جیسے پاکستان میں ہمارے ڈاکٹر لکھتے ہیں اس طرح کی رائٹنگ نہیں ہے. تو میں پہلے بھی سمجھ گیا اور ابھی بھی سمجھ گیا کہ بہت سارے مومنین، ویدر بھی آج اچھا نہیں ہے، باہر کھڑے ہیں اور ابھی ہال میں جگہ اسٹل جگہ ہے، تو آپ حضرات جتنا بھی شیئر کر سکیں دوسرے مومنین کو صف اعظم میں، ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. جتنا آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیے، باقی لوگ درود بھیجیں محمد و آل محمد. حرج
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. یہ جو آپ کے یونیورسٹی کے ایگزام ہے، یہ جو آپ کا 22 گھنٹے کا روزہ، یہ جو بعض کیسز میں لیڈیز کا حجاب ہے، میں ایگزامپل بھی نہیں دے رہا ہوں کہ کہیں لوگ غلط مسئلے پہ عمل نہ کر لیں، لیکن ایک صرف شب معراج کے حوالے سے ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا، یہ پیغمبر کی دعا جو پیغمبر نے آپ کے لیے مانگی، پیغمبر نے اپنے لیے نہیں مانگی. پیغمبر کو کبھی 22 گھنٹے کا روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پیغمبر نعوذ باللہ کسی یونیورسٹی میں اپنے یا اپنے بیٹوں کے ایگزام کا مسئلہ نہیں تھا، یا آپ کا خیال کیا پیغمبر نے 4 دعائیں تو یہ ہو گئی. اس کے بعد 4 دعائیں اور مانگی. واعف عنا، فارگیونیس، خدا بندہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما. اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ تھا، یہ ہسٹری ہے. حضرت ابراہیم بھی بڑے قابل احترام نبی، حضرت موسیٰ کا اسٹیٹس بھی بہت ہائی. اللہ کے انبیاء سے ذرا بھی کوئی دشمنی رکھے یا ان کے ڈسپیکٹ کرے تو یہ گناہ کبیرہ. یہ سارے کے سارے اہم ترین انبیاء. لیکن ان کے قوم میں کیا تھا کہ اگر گناہ کر لیا، گناہ کی معافی نہیں تھی، معافی نہیں تھی گناہ کی. یاد رکھیے کہ جسے آپ ٹیکن ایز گرانٹیڈ آج کل لیتے ہیں، بھئی بڑے سے بڑا گناہ کر لو، توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا. یہ کس کے صدقے میں ہے، یہ کس کے طفیل میں ہے، یہ کس کی برکت ہے، یہ کس نے آپ کے لیے شب معراج فیسیلیٹی لی. پہلے معافی نہیں تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تھی، مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ. ایک گناہ کیا، اب اگر اس کی معافی مانگتے ہو تو اللہ کی ایک حلال نعمت اپنے آپ پہ حرام کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، چوائس تمہارا. تو اب جتنے گناہ ہم کرتے ہیں، اچھا آج کل کا زمانہ ہوتا، آخری زمانہ، تو ہم اپنا سارا نیکیوں کا یا نعمتوں کا کوٹا ایک دن میں ہی پورا کر لیتے، ساری چیزیں حرام کر کے بیٹھ جاتے. لیکن آدمی ایک مہینے میں کتنے گناہ کرتا، اتنی نعمتیں، حلال نعمتیں آپ کو پرماننٹ قیامت تک، مرتے دم تک اپنے آپ پہ حرام کرنا ہوتی. آج یہ آپ کو فیسیلیٹی کیسے ملی؟ شراب، آپ سے مطلب آپ نہیں، نعوذ باللہ، میوزک، بے حجابی، حرام کھانا، مومن کی غیبت، کسی کا دل توڑنا، یہ سارے گناہ کرتے ہیں، ایک توبہ کر لیتے ہیں، پھر آپ پاک و صاف ہو جاتے ہیں. یہ شب معراج پیغمبر کی دعا ہے، واعف عنا واغفر لنا. یہ بھی ایک الگ دعا ہے. اور خدا بندہ مغفرت فرما. یہ دو الگ الگ چیزیں، اس سے ملائیے گا نہیں. مغفرت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ فیس بک، ٹویٹر اور اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں اس میں آ رہی ہیں، اور کل سے شروع ہوں گی. آج تو غم کے بیان کا وقت آ چکا. لیکن سمجھ لیجئے، واعف عنا واغفر لنا، مغفرت فرما. مغفرت کسے کہتے ہیں؟ غفارہ کے معنی عربی میں کیا ہے؟ غفارہ کے معنی پردہ ڈالنا، کسی چیز کو کور کرنا. تو پہلے یہ تھا، پہلے سے مطلب حضرت موسیٰ کی قوم میں، کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو اول تو معافی نہیں ملے گی. اچھا معافی مل گئی ایک نعمت حرام کر کے، کہ اے خدا میں کل سے مثلا بریانی نہیں کھاؤں گا، یا چاول نہیں کھاؤں گا، یا آئس کریم نہیں کھاؤں گا، یا فلاں چیز، ایک حلال نعمت حرام کر دی. لیکن وہ معافی مل گئی، مغفرت نہیں ملی. گناہ پبلک کے سامنے آئے گا. اب یہاں دو روایتیں ہیں، اور کہے کہ بعض گناہگاروں کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا. اب وہ صبح گھر سے باہر نکلے، جہاں جہاں جا رہے سب ان کو دیکھ رہے، لکھا ہوا ہے کہ اس نے رات کو شراب پی، باقاعدہ پیشانی پہ لکھا ہوا آ رہا. اچھا اب یہ آج کی دنیا میں یہ ساری باتیں سمجھنا کتنا آسان. آج سے 40 سال پہلے جب میں نے کراچی کے بڑے امام باڑے میں معراج پر یہی باتیں کہی تھی تو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بھئی آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسکینر ہے، آپ دنیا بھر کی فائلیں آپ ڈال دیجئے، وہ پڑھ لیں گے آپ. تو ہو سکتا ہے اس ٹائپ کا کوئی سسٹم ہو. یہ تو طے شدہ بات، ظہور امام کے بعد ہر انسان کی فور ہیڈ یا پیشانی پہ لکھا جائے گا، ھذا مومن ھذا کافر. یہ تو بالکل ہمارے یہاں بالکل اتھینٹک حدیث ہے. تو آپ پہلے گناہ لکھے ہوئے آتے تھے، معافی کے باوجود
آدمی اپنا گناہ چھپا ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ گھر کے جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا جاتا تھا کہ یہ شرابی، یہ گانا سننے والا، یہ غیبت کرنے والا، یہ حرام کرنے والا. یہ پہلے. اب پیغمبر نے ہمارے اور آپ کے لیے دو الگ الگ چیزیں مانگی، یہ ہمارے یہاں دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. معافی الگ چیز ہے، گناہ معاف ہو گیا، کوئی نعمت حرام نہیں ہوئی. اور پھر گناہ چھپا بھی لیا گیا. رات بھر آپ جتنے گناہ کر کے صبح مسجد کی پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائیں، کسی کو پتا چلے گا نہیں. ہاں کوئی آیت اللہ بہجت جیسا علم عرفان کا ماہر ہو، وہ ایک الگ بات ہے، جو علم عرفان والے، لیکن عام انسان نہیں. یہ پیغمبر نے مانگا کہ ہماری میری امت کی عزت، ان کی رسپیکٹ، گناہگار کی بھی رسپیکٹ باقی رہے. تو گناہ کے اوپر پردہ پڑے. اس کے بعد دو جملے، وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا. دو چیزیں پھر آخری رسول نے مانگی. یہاں تک آج مجھے مجلس کے شروع میں آپ کو لے کر پھر ان دونوں پر آج کا بیان کرنا تھا. اب وہ بہرحال جو بھی ہوا موضوع رہ گیا، لیکن اب سنیے آخری دو باتیں. وَارْحَمْنَا، ہم پر رحم نازل فرما، رحمت، اور وَانْصُرْنَا، اور نصرت، مدد. پیغمبر نے آخر میں دو چیزیں مانگی. 6 چیزیں جو ہیں وہ ہم انڈیویجولز کے لیے گناہوں سے اس کا تعلق، بھول، خطا، پرانی امتوں جیسا 50 نمازوں کا بوجھ، طاقت سے زیادہ کا حکم ہے خدا، 22 گھنٹے کا روزہ مثلا، گناہ کی معافی، گناہ پہ پردہ. یہ تو 6 چیزیں. آخری دو چیزیں بہت اہم. وَارْحَمْنَا، رحمت، وَانْصُرْنَا، نصرت. یہ شب معراج پیغمبر آسمان پہ مانگ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں. رحمت کا خلاصہ اگر کیا جائے کل کی مجلس کو ذہن میں رکھ کر، تو رحمت کا نام ہے فاطمہ زہرا، نصرت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں نے 6 دن آپ کے سامنے دلیلیں دی ہے نا. رحمت، پیغمبر ہماری اور آپ کی عام بیٹیوں کو رحمت قرار دے رہے ہیں. یہ تو فاطمہ ہیں. جب ہر آدمی کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہے، تو رسول اللہ کی بیٹی رسول کے لیے کیسے رحمت نہ بنے گی؟ اور جو رسول کے لیے رحمت ہے وہ پوری امت کے لیے رحمت. تو شب معراج پیغمبر کی لاسٹ 2 دعائیں، مجھے رحمت چاہیے. تحفہ معراج فاطمہ ہے. رحمت ملی فاطمہ کی شکل میں، پیغمبر کو ملی، لیکن فاطمہ کا بینیفٹ ہمیں اور آپ کو مل رہا. یہ روایت آپ ہر سال 20 جمادی الثانی کو سنتے ہیں کہ جب پیغمبر نے شہزادی کی ولادت کے موقع پر، شہزادی کی ولادت سے پہلے، جنم سے پہلے، برتھ سے پہلے کا واقعہ تو آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اکیلی تھی، عرب کی کوئی عورت ان کی مدد کو نہیں آ رہی تھی، پھر آسیہ اور حوا اور وہ سارا واقعہ. جیسے ہی شہزادی دنیا میں آئی، وہ فجر کا وقت تھا. سارے مسلمان جو اس وقت مکے میں تھے بہت ہی لیمیٹڈ تھے اور بہت ہی زیادہ اس وقت انڈر ٹارچر تھے، تقیہ کے عالم میں تھے. انہوں نے فجر کے وقت ایک نور دیکھا پیغمبر کے پاس، گھبرا کے آ گئے. یہ کیا ہوا؟ ایک قسم کا لائٹ، روشنی. پیغمبر نے بتایا کہ اللہ نے مجھے وہ بیٹی دی ہے. پھر ایک جملہ کہا کہ اس کا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے خدا میری ساری امت کو جہنم اور ہر عذاب سے معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. فاطمہ ساری امت کے لیے. فاطمہ کا مطلب یہ ہے لأنها فاطمت، یہ کاٹ دے گی، یہ الگ کر دے گی، یہ سیپریٹ کر دے گی عذاب خدا کو اور میری امت کو. تو فاطمہ رحمت بن رہی بھئی، عذاب سے جو آپ کو بچائے، جہنم سے جو آپ کو پروٹیکٹ کرے. اور فاطمہ کا نام تو دنیا کا بھی ہر مسئلہ حل کرتا. بھئی ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آخرت میں تمہیں بہت کچھ ملے گا نام فاطمہ پر، یہاں تو تمہیں فاقے کرنا پڑیں گے، یہاں پر تو تمہیں بیماری فیس کرنا پڑے گی. ایسا بھی نہیں ہے، یہاں بھی سب کچھ، وہاں بھی سب کچھ. اسی کا نام تو رحمت ہے. پیغمبر 7th دعا جو مانگ رہے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کے بعد بھول آپ سے معاف کرا دی، طاقت سے باہر والا گناہ معاف کرا دیا، جو توبہ آپ کر لیں وہ گناہ معاف کرا دیا. اس کے بعد بھی کہا کہ رحمت کی ضرورت. بہت سارے گناہ ایسے آپ نے توبہ بھی نہ کی، فاطمہ کی برکت سے معاف ہوں گے.
البتہ نام فاطمہ ایک اوپن پرمٹ نہیں ہے آپ کو گناہ کرنے کا بعد وہ. اور آخری چیز وانصرنا، اور اے خدا ہمیں نصرت عطا فرما. معراج پر جانے سے پہلے رسول کیا کہہ کر گئے تھے؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے مددگار چاہیے. یہ معراج پر جانے سے پہلے قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اور وہاں پہنچے تو کہا نصرت چاہیے، اور اللہ کی نصرت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. جہاں جہاں اللہ مدد کرتا ہے، چاہے بدر میں ہو تو وہ علی کے ذریعے ہے، چاہے احد میں ہو تو وہ علی کے ذریعے ہے، چاہے خندق میں ہو وہ علی کے ذریعے ہے، چاہے خیبر میں ہو وہ علی کے ذریعے ہے، چاہے بشکنی کا مرحلہ ہو وہ علی کے ذریعے ہے، چاہے حنین میں ہو وہ علی کے ذریعے ہے. علی کا دوسرا نام ہے نصرت، فاطمہ کا دوسرا نام ہے رحمت. تو آخری دعا جو پیغمبر نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فاطمہ دے انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا. علی کی شکل میں ہمیں نصرت دے. علی اور فاطمہ معراج کے دو خصوصی تحفے ملے. ایک کا کام ہے ہم کو رحمت دینا، ایک کا کام ہے دنیا کی ہر مشکل میں ہمارے مسئلے کو حل کرنا، مدد کرنا. پیغمبر نے خالی اپنے لیے نہیں مانگا، آپ کے لیے بھی مانگا. اسی لیے ہمارے علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہہ دوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اتنی ساری گفتگو کل کیسے آگے بڑھے گی. اور عباس اسے کہتے ہیں جو بالکل علی کی طرح سے اوروں کا نہیں، حسین کا مددگار بنتا ہے. لیکن یہ بات کل ہوگی. فانصرنا، فاطمہ رحمت لائیں. لیکن اب یہاں پہ ایک بات بہت جلدی نہیں، بہت زیادہ وقت گزر گیا، انشاءاللہ کل، لیکن ایک جملہ صرف. البتہ رحمت کا کنسپٹ کچھ اور ہے. آپ شراب پیے جائیں وہاں سے معافی آتی جائے، یہ ہمیشہ رحمت نہیں. آپ نمازیں قضا کرتے رہے وہاں سے ہمیشہ معافی آتی رہے، یہ رحمت کا کنسپٹ نہیں. رحمت کا تعلق ہر انڈیویجول کی اپنی پرسنل کنڈیشن سے. اگر کوئی آدمی بہت بیمار اور اس کی سرجری لازم ہے، کہ مثلا میں خود بہت ہی پرانا ڈائیبیٹک پیشنٹ، اور ابھی ڈاکٹرز نے مجھے ابھی سے بلکہ کافی پہلے سے بتا دیا کہ مولانا آپ کا اینڈ یہ ہوگا کہ مثلا ٹانگ کاٹی جا سکتی ہے، اور باقی جو ساری باتیں کہتے ہیں. اب اگر وہ اسٹیج آ گیا تو اس وقت سرجن کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا نائف اٹھائے میری ٹانگ کاٹ دے. اور اگر وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے تو یہ اس کی رحمت نہیں ہے، یہ یا اس کا اگنورنس ہے، یا اس کی جہالت ہے، یا اس کا عذاب. تو ڈاکٹر جب بیمار پہ رحمت نازل کرتا ہے تو کبھی کڑوی دوا بھی دیتا ہے، کبھی کیمو تھراپی بھی کرتا ہے. کینسر کی دوائیں، کینسر کتنا پینفل مرض ہے، کبھی جسم بھی کاٹتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سے زیادہ کا آج سمجھانے کا وقت نہیں ہے. کل کی رات، آنے والے کل کی رات، دو ایسی اس میں باتیں کہ میرا آج کا ٹاپک جہاں پہنچا خود بخود کنیکشن مل گئے. نمبر ایک، کل کی رات عباس کی رات. جو نصرت علی ہے وہی نصرت عباس ہے کل کی رات. اور کل کی رات شب جمعہ ہے جو عذاب قبر کو یاد کرنے کی رات. دیکھیں خود بخود مجلس ایسی بن گئی. لیکن فاطمہ، آج فاطمہ میرا موضوع تھا. اللہ کی ایک ایسی رحمت کہ اگر کوئی اسٹیج اتنا خراب ہو جائے، جیسے جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا تو یہ کہا بھی تھا کہ مولانا یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اپنی شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں وہ نارمل آدمی سے زیادہ ہیلتھی لائف گزارتے ہیں اور اس سے زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کی ٹانگ بھی کٹ سکتی ہے، آپ بلائنڈ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کڈنی بھی فیلئر ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ نے احتیاط نہیں کی، ورنہ بالکل پاسبل ہے ایک نارمل ہیلتھی لائف وتھ ڈائیبیٹک اور وتھ شوگر. تو یہی رحمت کا تصور کہ ایک اسٹیج اتنا آپ اپنے آپ کو خراب کر دیں کہ عذاب خدا آنا پڑے، وہ اس وقت وہ عذاب آپ کے لیے رحمت ہے. لیکن اس سے پہلے اگر تھوڑا سا بھی کیئرفل. اور فاطمہ کی رحمت کا یہ مطلب ہے، یہ فاطمہ کی رحمت کا پارٹ ہے کہ فاطمہ نے
اپنے نواسے بھی قربان کیے تو آپ کے لیے، اور فاطمہ نے اگر اپنے پوتے بھی قربان کیے تو آپ کے لیے۔ گجراتی کا ایک محاورہ ہے، شاید انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، گھر کے محاورہ یہاں پڑھنا اچھا نہیں تھا، ایک کہاوت کہ اصل سے بیاج زیادہ پیارا ہوتا، لیکن مطلب اس کا یہی ہے کہ ہر باپ اور ہر ماں وہ نہیں جانتی، دادا اور نانا جانتے ہیں، اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اب حسین تو خیر فاطمہ کا پارٹ ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے کہوں فاطمہ کو اکبر و اصغر کتنا پیارا، لیکن اکبر و اصغر جتنا پیارا ہے اتنا ہی قاسم بھی پیارا۔ قاسم کسی غیر کا نام نہیں ہے، قاسم کا فاطمہ رحمت خدا تحفہ معراج سے قاسم کا وہی رشتہ ہے جو اکبر کا رشتہ۔ اکبر بلکہ اکبر چھوٹے بیٹے کی اولاد ہے، قاسم تو بڑے بیٹے کی اولاد ہے، اور شہزادہ قاسم شاہ قاسم، کچھ ایسی خصوصیات جناب قاسم کے مصائب میں ہیں جو اکبر ہو، عباس ہو، اولاد عقیل ہو، اولاد جعفر ہو، اور محمد کی بھی نہیں، کچھ خصوصیات جن میں سے ایک خصوصیت اس لیے بتا دوں کہ ابھی آپ میری تقریر سے پہلے فیض پنجتن پروجیکٹ کے حوالے سے خیمہ گاہ کا لفظ 2-3 بار آپ نے سنا۔ آپ خیمہ گاہ کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں، اب مجھے یہ جملہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ اگر کبھی آپ گئے ہوں، اب تو سب گئے ہیں، بار بار گئے ہیں، مسلسل گئے، اور انشاءاللہ تا ظہور امام یہ زیارت کا یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ اب متوکل اور صدام نہیں آئیں گے، یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ تو خیمہ گاہ کے اندر جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہی تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل حرم کے خیمے تھے، اصحاب کے خیمے باہر تھے، اصحاب کے خیمے اور سیدانیوں کے یا بیویوں کے خیمے، ان دونوں کا بارڈر عباس علمدار کا خیمہ تھا کہ عباس دیوڑی پر حفاظت کے لیے ان کا خیمہ لگا، پہلا خیمہ۔ عباس کے خیمے کے باہر اصحاب ہے، عباس کے خیمے کے اندر پھر باقی تمام ان میں آپ نے خیمے دیکھیں، حضرت عباس تو خیر پہرے دار کے طور پر ہے، لیکن باقی جتنے خیمے صرف اور اونلی ام فروہ اور قاسم کا خیمہ ہے جو بالکل الگ اسپیشل طریقے سے باقی خیموں سے ہٹ کے۔ اگر آپ خیمہ گاہ کی زیارت کیے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ نقشہ اب تک یاد ہے، میپ، ام لیلہ کا خیمہ، رباب کا خیمہ، زینب کا خیمہ، سجاد کا خیمہ، حسین کا خیمہ، وہ سب ایک چھت کے نیچے انڈر ون روف۔ قاسم کا خیمہ ایسا ہے جو خاص طور پہ ان تمام خیموں سے ہٹ کے الگ تھا، اور جیسا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 100 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، ہزاروں کا تجربہ کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے وہاں کی دعا، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اولاد کے لیے وہاں کی دعا۔ خاص ام فروہ کے اصل میں تو ام فروہ کا خیمہ تھا، خاص ام فروہ کے لیے یہ خیمہ لگایا گیا، اور آج بھی کتنے ہی لوگوں کا تجربہ۔ اب اگلا جملہ کہیں توہین نہ بن رہی ہو، لیکن یہ توہین نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ کل کی مجلس میں بھی آنے والے، کل ایک ایسا جملہ آنے والا کہ ہم لوگ اسے توہین سمجھتے ہیں، آقا حسین نے کہا یہ توہین نہیں ہے، میری انسلٹ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اور آج بیٹیوں کی شادیاں اور اولاد نہ ہو تو اولاد، جو دعا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے قبول نہیں ہوئی، جنت البقیع میں قبول نہیں ہوئی، میں نے کہا نا بہت ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں، توہین نہ بن جائے۔ کربلا میں آقا حسین کا قبہ جس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اور دعا قبول ہے، جو وہاں قبول نہ ہوئی، یا قبول ہو گئی لیکن ٹائم لگا نتیجہ آنے میں،
وہ اس خیمے کے اندر فوراً نتیجہ لے کے آئی، اتنے جلدی قبول۔ وہ لفظ غلط میں نے کہا کہ کعبے میں قبول نہیں، قبول ہو گئی لیکن ایک ٹائم تھا۔ جیسے راہب نے اولاد مانگی، رسول نے کہا کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی، حسین نے فوراً دے دی اولاد، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے بہت ڈرتے ڈرتے مجھے یہ باتیں بیان کرنا، ام فروا کا خیمہ۔ اور ایک آخری بات، یعنی جو میں مصائب کے آخر میں پڑھوں گا، ایک وہ بات، دو چیزیں ایسی شہزادہ قاسم کے مصائب میں علی اکبر و علی اصغر و عباس سے بھی مختلف نظر آ رہی۔ شہزادہ قاسم کی ولادت کے موقع پہ ان کی ماں ام فروا نے خواب دیکھا۔ ایک خود جب آقا حسین کی ولادت ہوئی تھی تو ام ایمن نے خواب دیکھا تھا جو پریشان ہو گئی تھی، ڈر رہی تھی، گھبرا گئی تھی، کسی کو بتا بھی نہیں رہی تھی۔ وہ آپ سنتے ہیں 3 شعبان کو ایک جناب قاسم کی ولادت پہ ام فروا نے خواب دیکھا جس سے پریشان ہو گئی۔ جناب عباس کی ولادت میں ایسا خواب نہیں آیا، اکبر کی ولادت میں ایسا خواب نہیں آیا۔ اب بیٹا پیدا ہوا، ہر ماں کو خوشی ہوتی، ام فروا کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ میری بھاوج اتنا خوش نہیں ہے، پریشان ہے۔ کہا کہ ام فروا بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی مناؤ۔ کہا شہزادی خوشی منا رہی ہوں، تو کہا تمہارے چہرے پہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ اب بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اور زینب کبریٰ جیسی شخصیت، فاطمہ ہے اپنے زمانے کی اور قیامت تک کی ثانیہ فاطمہ ہیں، زینب سوال کر رہی ہیں۔ کہا شہزادی میں نے دیکھا کہ جیسے میں جنت کے ایک باغ میں بیٹھی اور جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ٹوٹ کے میری گود میں آ کے گر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ ماں پریگننٹ ہے اور بالکل آخری دن ہے اور یہ منظر دیکھا جنت کے پھول۔ میں نے دیکھا میرے قریب سے میرا آقا حسین گزر رہا ہے، جنت گود میں جنت کا پھول ہے، میں نے اٹھا کے یہ پھول آقا حسین کو دیا۔ آقا کے ہاتھوں میں یہ پھول جیسے ہی گیا، یہ پھول ٹوٹ گیا، اس کی پتیاں بکھر گئیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شہزادی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جنت کا یہ پھول ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوا، اس کا کیا میسیج اور کیا پیغام؟ زینب کبریٰ تو جانتی تھی بہت ساری باتوں کو۔ کہا فرما یہ میں ایک ماں کو نہیں بتا سکتی ہوں، ایک ماں کو میں نہیں بتا سکتی ہوں کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ اتنا کہہ سکتی ہوں کہ فی الحال پریشان نہ ہو، تم زندہ بھی ہوگی اور تم خود دیکھ لو گی کہ اس خواب کا مطلب کیا۔ البتہ ایک جملہ میری جانب سے ابھی سے سن لیجئے، آخر کا جملہ، کہ ابھی ام فروا جس پھول کو ٹوٹتے بکھرتے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھ کے پریشان ہیں، جب واقعاً یہ پھول زمین کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تو شکر کا پہلا سجدہ یہی ام فروا کرے گی۔ پہلا سجدہ شکرانہ ام فروا انجام دیں گی۔ ام فروا نے قاسم کی ولادت کے موقع پہ یہ خواب دیکھا، شہزادی نے تسلی دی، ام فروا خاموش۔ اور پھر ام فروا کے سامنے ایک عورت کی زندگی کا جو سب سے ٹریجک وقت آتا ہے وہ آ گئے۔ سہاگ گزر رہا ہے، 7 سفر یا 28 سفر کی رات ہے۔ ام فروا کے سامنے آقا حسن مجتبیٰ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گر رہا ہے۔ زینب و کلثوم تو بھائی کے سرانے بیٹھی ہیں، ام فروا شوہر کے پائنتی کھڑی۔ ایک مرتبہ اشارے سے آقا حسن کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہے، بولا نہیں جا رہا، اشارے سے بلایا اور کہا کہ ام فروا میرے قاسم کو لے کے آؤ۔ قاسم برابر کے حجرے میں سو رہے تھے، کیا 1-2 سال کی ایج ہوگی، اس سے بھی کم۔ ام فروا گود میں سوتے ہوئے بچے کو لے کے آئیں
امام حسن نے اپنے بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ کی جانب اشارہ کیا، کہا کہ اسے کھولو اور میرے قاسم کے یہ تعویذ پہنا دو۔ اور دیکھو ام فروا، یہ تعویذ کبھی نہیں کھولنا۔ جب میرا بیٹا کسی بہت بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو جائے تب یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ ام فروا نے وہ تعویذ قاسم کے بدن کے ساتھ باندھ دیا، اور جب قاسم بڑا ہوا تو قاسم کے بازو پہ باندھا، مگر جب تک حسین مدینے میں رہے ام فروا کو کبھی ضرورت نہ پڑی یہ تعویذ کھولنے کی، یہاں تک کہ یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، اب ماتم کی راتیں ہیں، آپ کو ماتم زیادہ کرنا ہے، بیان مختصر۔ یہاں تک کہ شب عاشور بھی آ گئی۔ ایک مرتبہ آقا حسین شب عاشور میں مردوں سے بھی خطاب کر چکے، خواتین کے خیموں کا بھی جائزہ لے چکے، آدھی رات کے بعد اپنے خیمے میں مصلی بچھا کے بیٹھے۔ یہ رات کیوں مانگی تھی؟ اللہ سے راز و نیاز کرنا، عبادت کرنا۔ حسین عبادت میں ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ بلند ہیں، آسمان کو دیکھ رہے، ایسا لگا کوئی میرے قریب آ کے بیٹھا۔ حسین نے آنکھیں کھول کے دیکھا، 13 برس کا میرا بھتیجا قاسم میرے پہلو میں بیٹھا۔ ایک بار حسین کہتے قاسم بیٹا اس وقت یہاں کیوں آ گیا؟ آدھی رات کا وقت ہے، کربلا کا جنگل ہے، ماں کے پاس جا کے بیٹھ، تیری ماں اکیلے ہوگی۔ قاسم نے کہا چچا مجھے تو میری ماں نے ہی آپ کے پاس بھجوایا ہے، میں اماں فروا کے پاس تھا، انہوں نے مجھے بھجوایا، اور یہ کہہ کے بھجوایا تھا کہ قاسم بیٹا تو بہت کم سن بھی ہے اور میں تیری ماں غیر سیدانی بھی ہوں، کل ایسا نہ ہو دشمنوں کے تیر و تلوار دیکھ کے ڈر جائے اور میدان سے پیچھے ہٹائے تو جا کے آقا سے اتنا پوچھا کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ چچا بس اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ ایک بار آقا حسین قاسم کے بدن کو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں قاسم بیٹا تجھ میں سے مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے میرا بھائی حسن اگر آج ہوتا تو دیکھتا کہ اس کا حسین کس طرح سے نرغہ آدھا دشمنوں کے درمیان گر گیا۔ حسین تو حسن کو یاد کر رہے ہیں اور قاسم بے چین ہو کر کہہ رہے چچا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ حسین نے دوبارہ کہا قاسم تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک بار قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چچا میں سمجھ گیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے، تبھی آپ مجھے جواب نہیں دے رہے۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا قاسم بیٹا یہ بھی پتا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ کیف عندک الموت، موت کیسی ہوتی ہے؟ ایک بار وہ ہاشمی شہزادہ کہتا احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بس ایک بار حسین نے کہا قاسم تو اس لیے آ کے یہ سوال کر رہا ہے کہ کم سن ہے؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ حسن کا لال جوش میں آ کے کھڑا ہوا، ایسی انگڑائی لی کہ بندے قبا ٹوٹنے لگے، چچا یہ ظالم و بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ کے اصغر کو شہید کرے گی۔ حسین کیسے بتائیں قاسم بیٹا اصغر خیمے میں نہیں مارا جائے گا، اصغر تو تیرے چچا کی آغوش میں 3 بال کے تیر کا نشانہ بنے گا۔ بات مختصر کروں، اگلا دن آ گیا، عاشور کی صبح آ گئی، جب کسی شہید کا لاشا آتا ہے ایک بار ام فروا گھبرا کے کہتی ہیں میرا قاسم اب تک زندہ، میرا قاسم اب تک زندہ۔ جب کبھی قاسم ماں کے پاس آئے ایک بار ماں کہتی ہے قاسم اب تک زندہ، لیکن جب اون و محمد کے لاشے آ گئے، اب جو قاسم آئے تو ماں نے کچھ نہیں کہا، انتہائی ناراضگی کے عالم میں منہ پھیر لیا۔ قاسم تڑپ گئے، اماں تو مجھ سے ناراض ہے؟ کہا قاسم بیٹا تیری ماں کے لیے کتنا مشکل یہ وقت ہے، میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے اور میرا بیٹا اب تک زندہ رہا، اون و محمد کا غلام تو اب تک زندہ رہا۔ قاسم نے ہاتھ جوڑے کہا اماں ناراض نہ ہونا، کسی سے بھی پوچھ لے، بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، اور چچا ایک ہی جملہ کہتا ہے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے مقتل میں جانے دوں؟ اماں چچا سے اجازت تو دلوا دے، پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا۔ زینب ام فروا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، زینب
اور سیدھی زینب کے پاس آئیں. تاریخ میں لکھا، اصل میں آج کی مجلس کا یہ موضوع تھا لیکن موضوع کل بنے گا. تاریخ میں لکھا ام فروا، اتنی حیا والی اور شرم والی بی بی کا نام. اس زندگی میں کبھی ڈائریکٹ امام حسین سے بات بھی نہیں کی. جب بات ہوتی ہے زینب کبریٰ کے تھرو ہوتی ہے. آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی شہزادی زینب آپ مجھ سے ایک سوال اکثر کرتی اور خاص طور پر میرے آقا حسن کی شہادت کے بعد. زینب یہ سوال ام فروا سے بہت کرتی. کیا سوال؟ کہتی تھی فروا سارے عرب کی عورتیں میرے پاس اپنی حاجتیں لے کے آتی، میں سب کے لیے دعا کرتی، مجھے بڑی خواہش ہے کبھی میرے بھائی حسن کی بیوہ بھی مجھ سے کچھ مانگے. تو نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں مانگا. اور تو کہہ دیتی تھی کہ شہزادی آپ کے گھر میں جو رہتا اسے ضرورت کیا ہے مانگنے کی. لیکن ام فروا کہہ رہی ہیں شہزادی آج آپ کی کنیز آپ کے دروازے پر سوالی بن کے آئی. ایک سوال ہے، ایک حاجت ہے میری. زینب تو خوشی سے کھیل اٹھی. فروا تم نے بھی زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا؟ بتا. علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے کہ تیری خواہش پوری کی جائے گی. ام فروا نے قاسم کو آگے بڑھا دیا، کہا میرے لال کو مقتل میں جا کے مرنے کی اجازت دلوا دی. ہائے زینب، فروا تو نے مانگا بھی زینب سے تو کیا مانگا؟ فضا کے ذریعے حسین کو بلوایا، حسین آئے. زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دے. حسین نے کہا زینب بھائی حسن مجھے بھی یاد ہے تمہیں بھی یاد ہے، بھائی حسن کی نشانی کو مقتل میں بھیج رہی ہے. زینب نے کہا بھیا کیا کروں، ام فروا سے وعدہ کر چکی ہوں، بس یہ خواہش پورے فرما. حسین نے کہا زینب تو نے وعدہ کیا تو ٹھیک ہے، قاسم بیٹا مقتل میں چلنے کی تیاری کر. بس ایک بار ام فروا نے کہا شہزادی ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، میں ابھی آتی ہوں. یہ کہہ کر اپنے خیمے میں گئی. کون سا خیمہ؟ خدا آپ کو ایک مرتبہ پھر جب کربلا لے جائے گا وہی خیمہ جو جناب فروا کا ہے. گئیں، وہاں سامان رکھا تھا، صندوق. باہر آئیں، ہاتھ میں ایک امامہ زینب کبریٰ کے حوالے کیا. شہزادی یہ میرے آقا حسن مجتبیٰ کا امامہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میرا آقا حسین اپنے ہاتھوں میرے لال کو حسن مجتبیٰ کا امامہ پہنا کر حسن کی شبیہ بنا کر مقتل میں بھیجے. بھائی اور بہن نے روتے روتے 13 برس کے حسن کے نشانی گلبدن قاسم کو تیار کیا. بس بہت مختصر کر دوں باتیں. ایک بار قاسم باہر نکلے، اتنا چھوٹا مجاہد تھا کہ گھوڑے پہ سوار بھی نہیں ہو سکتا تھا. عباس و حسین نے گود میں لے کر قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا. لیکن اللہ، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد، حسن مجتبیٰ کے بیٹے کا جہاد، عباس کے شاگرد کا جہاد، لشکر یزید میں اس انداز سے کوہرام بپا ہوا کہ عباس کا جہاد بھی ایسا نہ تھا. ایک بار بھاگا یہ لشکر یزید، شامی پہلوان، اس کے 7 بیٹے ایک ایک کر کے قاسم کی تلوار سے واصلے جہنم ہوئے. آخر میں وہ بھی قاسم کی تلوار کے سامنے آیا. ایک بار آواز دیتا ہے مجھے بچا لو. ساری فوج دوڑ کے آئی اس کو بچانے کے لیے. قاسم پہ حملہ کیا اور قاسم گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا. 2 بہت اہم جملے ہیں یہاں پہ، 2 بہت اہم جملے. پہلا جملہ میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب قبلہ کا، وہ کہتے ہیں کربلا کے جتنے شہید ہیں مصیبتوں میں حسین کے ساتھ تھے، مگر ایک مصیبت ایسی جس میں صرف قاسم نے چچا کا ساتھ دیا، کسی اور شہید پر یہ مصیبت نہیں آئی، اور وہ ہے بدن پامال ہونا. یا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا بدن پامال ہوا، باقی اور کسی کا بدن پامال نہیں ہوا. لیکن میرے استاد کہتے تھے یہاں بھی ایک فرق ہے. حسین کا بدن پامال ہوا شہادت کے بعد، حسن کا گل بدن زندہ تھا. حسن کا گل بدن 13 برس کا قاسم زندہ تھا. تب بدن پامال ہوا. اور کیوں پامال ہوا؟ ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا مدد کو آئیے. یہ تاریخ کربلا کا جملہ ہے. حسین کسی کی آواز سن کر اتنے جلدی اس کے سرانے نہیں گئے جتنے جلدی قاسم کے سرانے پہنچے. کیا مطلب اس جملے کا؟ اتنے جلدی آ گئے.
کہ لشکر یزید کو بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنے جلدی آ جائیں گے. اب جو حسین کو دیکھا تو سارا لشکر یزید بھاگا. ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے, اور ان کے درمیان 13 برس کا قاسم. میدان کربلا میں لشکر یزید دائیں گھوڑے بائیں گئے, بائیں گھوڑے دائیں گئے. ایک روایت میں ہے امام زمانہ نے جب کربلا کے قاسم کو سلام کیا تو عجیب جملہ کہا, میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی تھی, بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی تھی. اور جیسے ہی حسین قاسم کے سراہنے پہنچے اور آواز دی قاسم بیٹا میں آ گیا ہوں, قاسم نے آنکھیں کھولی, چچا کو دیکھا اور کہا بابا آپ آ گئے, بابا آپ آ گئے, بابا آپ آ گئے. قاسم بہت کم سن ہے لیکن 13 برس کا ہے, شیر خدا کا پوتا ہے, کیا پہچان نہیں پا رہا؟ کیا چچا اور باپ میں فرق محسوس نہیں کر پا رہا؟ حسین کو دیکھ کے یہ کیوں کہا بابا آ گئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے, ادھر قاسم گھوڑے سے گرے, حسین کو پکارا, خیمے سے حسین چلے, ادھر جنت البقیع سے حسن مجتبی دوڑ کے کربلا آ رہے ہیں. اے میرے لال قاسم گھبرانا نہیں, تیرا باپ تجھے لینے آ رہا ہے. دونوں بھائی ایک ساتھ پہنچے, قاسم نے آ کے کھولی, میرا بابا آ گیا. اور ایک بار قاسم کا بدن اس طرح سے اٹھانا مشکل تھا, حسین نے اپنی ابا زمین کربلا پہ بچھائی, قاسم کا بدن اس ابا پہ رکھا, ابا کو لے کے چلے, خیمے کے دروازے پہ رک گئے, خیمے کے دروازے پہ رک گئے. اس سے پہلے تو جو شہید تھا حسین اس کا لاشا خیمے میں لے جاتے ہیں, رک گئے. زینب کبریٰ نے کچھ دیر انتظار کیا, بھیا آ رہا نہیں آیا, گھبرا کے باہر آئیں, دیکھا خیمے کے دروازے پہ حسین ابا پکڑ کے کھڑے. زینب نے کہا بھیا رک کیوں گیا ہے, خیمے میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک بار حسین نے ابا کی طرف اشارہ کیا, کہا اس میں قاسم کا بدن ہے مگر اس حالت میں ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی, میں فروا کو یہ دکھانا نہیں چاہتا ہوں. اچھا ادھر جب زینب چلی تو میں فروا بھی پیچھے آ گئی, آقا کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں یہ جملہ سن لیا. ایک مرتبہ کہا آقا, زندگی میں پہلی بار فروا آقا سے بات کر رہی, آقا ذرا دکھائیے تو میرا قاسم کس حالت میں ہے. بس ایک بار حسین نے ابا کھولی, ماں کے سامنے 13 برس کے گلبدن جنت کے پھول کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. بس ایک بار, پہلے تو فروا شکر کے سجدے میں گری اور پھر کہا شہزادی زینب, ام کلثوم, رقیہ, رباب, لیلا, فاطمہ کبریٰ, مجھے مبارکباد دو, ذرا دیکھو میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے. ہائے میرا قاسم مارا گیا, ہائے میرا قاسم. بھول شبیر یہ رن میں روکے, میرے قاسم کا سراپا آیا. بھولے شبیر یہ رن میں روکے, میرے قاسم کا سراپا آیا. ٹکڑے ٹکڑے ہے حسن کا دل بے, میرے قاسم کا سراپا آیا. ٹکڑے ٹکڑے ہے حسن کا دل بے, میرے قاسم کا سراپا آیا. ایک گٹری شہیدی لائے ہے, ٹکڑے
شکر قاسم کے اٹھا لائے ہیں، کس طرح دیکھوں میں قاسم کا بدن، کس طرح دیکھیے وہ آئے ہیں، کیا ہوا دیکھیے آ کر زہرا، میرے قاسم کا سراپا لائے شبیر در خیمہ جب، رو کے آواز دیا او زینب، اپنے بھائی کی نشانی لایا، سجدہ شکر بجاؤ زینب، ام فروا کو سنبھالو بہنا، میرے قاسم کا سراپا میں بھلا سکتا نہیں وہ منظر، جب کہ شبر کا جنازہ نکلا، سامنے نانا کے روزے پہ جب تیر کی چھاؤں میں لاشا نکلا، آؤ بھائی ذرا دیکھو آ کر میرے قاسم کا سراپا، گرم ریتی پہ عجب منظر تھا، ساتھ عباس کے جب شہ آئے، لاش پامال کے ٹکڑے چھو کے یہ صدا دیتے ہوئے شہ آئے، آؤ بھائی ذرا دیکھو آ کر میرے قاسم کا سراپا، لٹ گئی کرب و بلا کے رن میں تیرے شبر کی کمائی اماں، بعد مرنے کے بھی کام آئی ہے، تیرے شبر کی کمائی اماں، کہتے ہیں خاک پہ شہر رو رو کر میرے قاسم کا سراپا
کربلا تیری زمیں کو ہے سلام، سن لے نقوی کا تو بس یہ پیغام، دل تڑپ جاتا ہے دم گھٹتا ہے، جب بھی پڑھتا ہوں میں قاسم پہ سلام، اب بھی آتی ہے صدا کانوں میں، میرے قاسم کا سراپا آیا، بولے شبیر یہ رن میں رو کر، میرے قاسم کا سراپا آیا، ٹکڑے ٹکڑے ہے حسن کا دل بر، میرے قاسم کا سراپا آیا، قاسم نوشاد کا لاتے ہے لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہے لاشا حسین، پیٹو سر لے ازا لاتے ہے لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے